جی السلام علیکم، کیسے ہو تمام بھائی بہن؟ جیسا آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ آج ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک پٹیشن بھی لگ گیا اور نیب کورٹ میں ہمارا آج ڈیٹ تھا، تو نیب کورٹ کی ڈیٹ کی اپڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلے یہ وائس سنو، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ لگڑ بگڑ کی وائس آ گئی، ذرا سنیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ میں ابھی کورٹ میں ہوں، بس آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر ہو گیا ہے، سپلیمنٹری ریفرنس جو ہے وہ سبمٹ ہو گیا ہے، اب اس پہ ٹرائل چلے گا اور وہ جو ہے وہ ابھی مل جائے گا۔ اس کی کاپیاں آج کورٹ نے آرڈر کر دی کہ تمام وکلاء کو، تمام پارٹیز کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ سپلیمنٹری ریفرنس جمع ہو گیا ہے، ایشو ہو گیا ہے اور آج وکلاء کو مل جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا وائس تھا، یہ لگڑ بگڑ نے کر لیا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اس خٹک سے پوچھ لے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے غریبوں کو پھنسا رہے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کے اوپر اور آپ کی نسل کے اوپر، جو آپ نے اتنا غلط سٹیپ اٹھایا تھا۔ اس کو بتائے نا، یہ نوید خٹک کو، کہ ٹرائل ابھی کتنا عرصہ چلے گا، 1 سال 10 سال، یہ کم از کم 10 سال 15 سال تک یہ ٹرائل چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور عدم امین انشاءاللہ اپنا زور لگائے گا ہائی کورٹ کی طرف سے۔ نیب کورٹ تو کبھی کسی کو انصاف دے نہیں سکتا، آپ نے دیکھ لیا تھا، نیب کورٹ نے فیصل لگڑ بگڑ کو انصاف نہیں دیا تھا، نوید لگڑ بگڑ کو انصاف نہیں دیا تھا، تو ہائی کورٹ نے الحمدللہ ان کو بیل دے دیا تھا۔ تو یہ تو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، کسی ٹائم بھی کیس ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھو نا، یہ جتنے بھی کیسز ہیں سارے، یہ نیب کی کسٹڈی میں جتنی بھی کیسز ہیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ کے دن پر ختم ہوں گے۔ اس کیس کا فیصلہ سنا دیا تھا جج صاحبان نے، تو پھر عدالت میں کون سی کیس رہ جائے گی؟ پورے 120 کیسز تو ٹوٹل پڑے اس نیب عدالت میں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا فیصلہ دے دیں گے تو پھر عدالتیں بند ہو جائے گی، تو اس لیے ان لوگوں نے ٹرائل سٹارٹ کر لیا تھا۔ تو اس ٹرائل کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹرائل سٹارٹ ہو گیا تھا، یہ نوید نے اپنا کرپشن چھپایا، نوید خٹک لگڑ بگڑ نے، فیصل خٹک نے لگڑ بگڑ نے، یہ دونوں نے اپنا کرپشن چھپا لیا تھا۔ کیوں چھپا لیا تھا؟ نیب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ان لوگوں نے لگا دیا۔ کتنی خوشی سے کہہ رہے کہ آج وکلاء کو کاپی مل گئی، وکلاء اس پر بحث کرے گا، ٹرائل چلے گا، ایک تاریخ ایک مہینے کا ہوگا، دوسرا تاریخ دوسرے۔ یہ حرامیوں کو پکڑو، نوید خٹک کو اور فیصل لگڑ بگڑ کو، اس سے پوچھے کہ آپ نے غریبوں کا حق کا ہے، اور ان غریبوں کا کہ انشاءاللہ آپ کی گانٹ سے ہم نکالیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ اس کو بتائیے، آپ کی بچی، آپ کے بچے، آپ کی بیوی عیاشیاں کر رہے ہمارے پیسوں پر، آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ فوریکس ٹریڈنگ کرتے ہو غیر قانونی۔ فیصل نے کراچی سے ایک انویسٹر کے ساتھ شادی کر لیا تھا، پاکستان پروجیکٹ کی ایک انویسٹر تھی، اس کو کروڑوں روپے کھلایا، کروڑوں روپے اس نے کھلایا۔ فیصل لگڑ بگڑ نے کراچی سے ایک انویسٹر تھی، اس کے ساتھ شادی کر لی، اس کے ساتھ ہمارے غریبوں کے پیسوں پر عیاشیاں کر رہے دونوں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ لوگ جائے، انشاءاللہ ایف آئی اے کی طرف سے بھی ان کے کیس سٹارٹ ہو جائیں گے، لیکن اس تاریخ کو آپ کو پتہ کہ میں پشاور میں تھا، اس وجہ سے گیا نہیں ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ کتنے مزے سے ایک چھوٹا سا وائس کر لیتے 25 سیکنڈ کا کہ ٹرائل سٹارٹ ہو گیا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کے اوپر، آپ کے نسل کے اوپر۔ تم اپنے آپ کو خٹک سمجھتے ہو، خٹکوں کا نام بدنام کر لیا تھا، بے غیرت انسان۔ تم نے غریبوں کا روزی چھین لیا ہے، سمجھا؟ انشاءاللہ اللہ تجھے تباہ و برباد کرے گا، تمہاری فیملی کو بھی تباہ و برباد کرے گا۔ تم نے ہمارے غریبوں کا آواز چھین لیا، لیکن آواز تم چھین نہیں سکتے ہو، تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم کسی کا آواز چھین لو گے۔ انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پٹیشن لگائیں گے، اور سپلیمنٹری ریفرنس کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ سپلیمنٹری ریفرنس کو تو نہ ہم ابھی مانتے تھے، نہ پہلے مانتے تھے۔ نیب کو ہم پہلے مانتے تھے، نہ بھی مانتے۔ نیب نے 24 سال میں کسی کو 1 روپے نہیں دیے، صرف ان بے غیرت نے اپنا کرپشن چھپانے کے لیے یہ کام چلایا، اور اس نے جیلی دستخطیں، جیلی سب کچھ بنایا، اور سپلیمنٹری ریفرنس تک جانے کے لیے نیب میڈم عالیہ کے سامنے رو پڑا کہ میرا نام سپلیمنٹری ریفرنس میں نہ آئے، میرے باپ کا نام سپلیمنٹری ریفرنس میں نہ آئے، میری خاندان کا نام سپلیمنٹری ریفرنس میں نہ آئے۔ یہ اس کی بو ہے، یہ خود ایک بے غیرت بندہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ اس کا تو عزت ہے نہیں، ہر بندے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ خٹک قوم ایسے ہوتا ہے، آپ خود دیکھ لو، ایک فخر زمان جیسے بندے کو اس نے اس سے ٹیم چھین لیا ہے۔ اس کی سیل کیا ہے؟ اس کی ٹوٹل 5 لاکھ روپے بھی نہیں ہے خٹک کی، 15 لاکھ روپے تو سیل نہیں ٹوٹل داری خٹک، تو معلومات اگر استاسو نہ سیل لیں اد سیل میل نشتا،
خو بس داسې غول غوشان خوري لګیا رہی تاسو دغه کوي دته وی نوید خټک ته وې ستاسو سیل لے آپ نوید خٹک سے پوچھو تمہارا سیل کیا ہے؟ اس کے بھائی کا ہے. اس کی بھائی کا ہے کیا؟ دم امین نے اس کی شادی پر پیسے دے دیا ہے, 20 لاکھ روپے کا فائر کیا. دم امین نے اس کو نیا گاڑی دے دیا, وہ بھی اس نے بیچ دیا ہے. 23-24 گاڑی اس نے بیچ دیا تھا نوید خٹک نے. اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ گاڑیوں کے پیسے کہاں چلے گئے. جگہ جگہ سے ان لوگوں نے پیسے لے لیے, کرپشن کر لی, اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس کے باپ کا پیسے تھا. ان لوگوں نے تو باپوں کے باپ بنا پر بھی اکاؤنٹیں بنائی ہیں, سمجھے؟ تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ یہ خوار و ذلیل ہو رہا ہے, پہلے بھی خوار و ذلیل ہو رہا تھا. 6 سال 5 سال ہو گئے, اس کا کاروبار ہے نہیں, کچھ ہے نہیں. ہماری غریبوں کے پیسوں پر عیاشیاں کر رہے. تو انشاءاللہ ہر بندہ جائے اس کے خلاف بات کرے, بھائی پوچھ لے, سمجھے؟ جس طرح بھی لوگوں نے بولا کہ رحمان بھائی ہماری ادھر شادی ہے اس وجہ سے نہیں آ سکتا, ورنہ میں اس خٹک کو بولتا تھا کہ تمہاری کیا اوقات تھی, تم سے گاڑی بھی میں لے سکتا تھا. تمہیں تو تمہارے فیملی بھی تجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو تم ادھر آ کے پاکستان پہنچے کہ لوگ کیا ایکسیپٹ کرو گے؟ اوقات نہیں ہے تیری تو پھر نہ بولا کرو بیٹا. تمہاری کیا اوقات تھی؟ ایک 30,000 روپے کا ملازم تھا, تم اپنے آپ کو دم امین کے ساتھ استعمال کر رہے ہو. تو انشاءاللہ دم امین کے لیے اللہ پاک آسانی کرے گا, کیونکہ یہ انویسٹروں کا پیسہ ہے. اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پیسہ میں نہ نیب کو دوں گا اور نہ کسی اور تھرڈ پارٹی کو دوں گا. غریبوں کا پیسہ ہے اور انشاءاللہ غریبوں کو ملے گا. اس بغیرت کو آپ بولو کہ آپ کس طرح خوشی سے آپ ایک موائس کر رہے ہو کہ سپلیمنٹری ریفرنس دائر ہو چکا ہے. یہ تو نے 3 مہینے پہلے بولا تھا کہ سپلیمنٹری ریفرنس دائر ہو چکا ہے. پچھلا مہینے بھی گزر گیا, اگلا مہینہ بھی گزر گیا, اس مہینے میں سپلیمنٹری دائر ہو چکا ہے. اے ہائے, خوار و ذلیل ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ کیسز نیب کی دار اختیار سے ختم ہے. لیکن یہ فیصلہ جب تک مریم نواز یا نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری نہیں چاہتا تو یہ فیصلہ اسی طرح ہوگا, کیونکہ یہ عمران خان کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے. ان لوگوں نے نیازی کو جیل میں رکھنے کے لیے ٹرائل چلا رہے, سمجھے؟ تو اس لیے یہ اتنا خاص فیصلہ نہیں دیتا. ذہن میں رکھو یہ نیازی کو نکالنے کے چکر میں, لیکن الحمدللہ ہم یہ فیصلہ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں. تو انشاءاللہ ہر بندے کا اپنا حق کا فیصلہ ہے, حلال پیسہ ہے, حق حلال رزق ہے ہر بندے کا, تو ملیں گے سب کو. لیکن نوید خٹک کو نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے. اس سے پوچھ لیں کہ آپ کتنی خوشی سے ایک وائس بنا رہے ہو, آپ کا کتنا پیسہ لگے, اپنا ریکارڈ چیک کرو, اس کی بینک سٹیٹس چیک کرو, اس نے کتنا کروڑوں روپے لیے لوگوں سے, سمجھ آئی؟ تو یہ چیز ہے. تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جب آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بارے میں. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.